بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، قرآن مجید سورہ مبارکہ شورى کی ایک مشہور و معروف آیت جسے آیہ مودت کے نام سے جانا جاتا ہے، اسے سرنامہ کلام قرار دیا گیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے حبیب کہہ دیجئے، قل، نبی خود بھی کہہ سکتے ہیں، جب میں اور آپ کہہ سکتے ہیں تو نبی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پروردگار نے طلب اجر میں بھی حوالہ اپنا دیا ہے۔ بہت توجہ چاہیے، لوگ یہ نہ کہیں کہ نبی نے اپنے رشتہ داروں کی محبت میں خود سے یہ اجر طلب کر لیا تھا، یہ اجر بھی اللہ کے کہنے پر مانگا گیا ہے۔ قل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قل کہہ دیجئے، لا اسألکم، میں کچھ نہیں مانگتا، علیہ، مفسرین کرام نے لکھا یہ علیہ کی ضمیر پلٹتی ہے کار پیغمبری کی طرف، یعنی میں نے اتنے عرصے جو زحمت سے اٹھائی، جو پتھر کھائے، جو لہو لہان ہوا، جو اسلام پہنچانے کی خاطر ایک ایک زحمت میں نے برداشت کی، میں ساری زحمت پہ کوئی اجر نہیں مانگتا الا سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے قربا میں مودت، ایسی محبت جو قربا سے مخصوص ہو۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے معاشرے کے اندر بھی یہ دستور عام ہے کہ مانگنے والوں کی قسمیں ہوتی ہیں۔ کبھی کوئی ایسا مانگنے والا آتا ہے جس کا کام ہی مانگنا ہے، جو آئے دن مانگتا رہتا ہے، اسے آپ ٹال دیتے ہیں کہ کل آ جانا، پرسوں آ جانا، پھر کبھی آ جانا، دیکھ لیں گے، چلو میں کچھ کروں گا، کسی سے بات کروں گا، بتاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے کے سارے جوابات ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جن کا مانگنے کا شیوا ہو چکا ہے، عادت بن چکی ہے، مانگنے کی عادت ہے۔ لیکن کبھی کوئی ایسا خوددار شخص آپ کے سامنے آتا ہے جس نے کبھی مانگا ہی نہیں ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کل آنا پرسوں آنا، آپ کہیں گے تم کسی کے پاس نہ جانا، میں تمہاری خاطر مانگوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اتنا خوددار شخص کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اب مانگنے والا اس آیہ مجیدہ میں وہ ہے جس نے رب کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، رب کی وحدت کو عام کرنے کے لیے، توحید کا کلمہ پڑھوانے کے لیے ایک ایک آفر دنیا والوں کی ٹھکرا دی ہے۔ اور توجہ چاہ رہا ہوں، جس نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، آ کر کہنے لگے کہ ہم سونے اور چاندی میں تجھے تول دیں گے، ترازو کے ایک پلڑے میں سونے کو رکھیں گے، دوسرے پلڑے میں تجھے، تو اس دعوت لا الہ الا اللہ سے اپنا ہاتھ اٹھا لے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہم سے نہیں ہوگا، نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جائیں گی، سجدے اور رکوع یہ ہم سے نہیں ہوگا، جو چاہیے ملے گا، لیکن یہ لا الہ الا اللہ ہم سے نہ پڑھوا، ہمارے بتوں کے خلاف بات نہ کر۔ نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کہا اگر میرے ایک ہاتھ پہ آفتاب اور دوسرے ہاتھ پہ ماہتاب رکھ دو تب بھی میں اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ وہ نبی ہے جس نے ایک اشارے سے ماہتاب کے دو ٹکڑے کر دیے تھے اور اس کے وسیع نے ایک نماز کے لیے، توجہ چاہ رہا ہوں، سورج کو پلٹا دیا تھا۔ یعنی یہ نبی و وسیع کا کمال تھا، دونوں کے پاس یہ صفت موجود تھی، آفتاب پر بھی کنٹرول ہے، ماہتاب پر بھی کنٹرول ہے، سامنے والے یہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور توجہ چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ کر کے بھی دکھا دو جو تمہارے بس میں نہیں، اگر وہ بھی کر دو تب بھی میں وحدانیت کے قرار سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لا الہ الا اللہ عام ہو کر رہے گا۔ دیکھیے آج شب عاشور کی مجلس ہو رہی ہے اور یہ ذہن میں رہے کہ حسین ابن علی نے بھی کربلا میں اگر قدم رکھا ہے تو توحید بچانے کے لیے، نبوت کو بچانے کے لیے، کار پیغمبری کو بچانے کے لیے، پورے دین کو بچایا ہے حسین ابن علی نے۔
حسین کی قربانی کو نہایت مختصر کر دیتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی فلاں کسی کام کے لیے حسین نے قربانی دی۔ حسین نے پورا دین پیغمبر بچایا ہے، اللہ اکبر۔ توحید حسین نے بچائی، نبوت حسین نے بچائی، امامت حسین نے بچائی۔ معاد پر سے جن لوگوں کا بھروسہ اٹھ چکا تھا، شب عاشور تلاوت قرآن کر کے حسین نے ان کے بھروسے کو بڑھا دیا۔ اگلا دن اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ تسلسل ہے حسین منی و انا من الحسین کا۔ نبی ہے قل لا اسألکم، مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے مودت فی القربہ کی۔ کون سا نبی؟ جو ساری آفرز ٹھکرا رہا ہے، وہ نبی جس نے عرصہ دراز چھوٹا عرصہ نہیں ہے، یہ مشرکوں کی روایتیں ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے نقل کیا کہ جب طائف کے کسی مقام پر، کسی سڑک پر، کسی کونے میں نبی لہو لہان پڑے ہوئے تھے، جسم سے خون بہہ رہا تھا، اتنے پتھر مارے تھے طائف والوں نے کہ یہ ہمارے علاقے میں آ کر ہمارے لوگوں کو بتوں کی عبادت سے دور نہ کرے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے، اس نبی کو اپنے پاس آنے نہیں دیں گے۔ پتھروں سے لہو لہان کر دیا۔ مشرک یہ کہتا ہے میں نے دیکھا وہ نبی جو لہو لہان ہے، جس کے پورے جسم اقدس سے خون بہہ رہا ہے، اس کے لب ہل رہے تھے۔ مشرک یہ کہتا ہے جو بعد میں مسلمان ہوا کہ میں اپنے کانوں کو نبی کے قریب لے کر گیا کہ یہ نبی اس عالم میں کہہ کیا رہا ہے۔ جب میں نے کانوں کو نبی کے لبھائے مبارک کے قریب کیا تو دیکھا نبی یہ فرما رہے تھے اللہم اہد قومی، بار الہ میری قوم کی ہدایت کر دے۔ دیکھیے یہی لب و لہجہ نظر آئے گا کربلا میں حسین ابن علی کا۔ تیر کھا کے، نیزے کھا کے، بھالے کھا کے، سارے زخم کھا کے حسین پھر بھی ندائے ہدایت کو بلند کیے ہوئے ہیں۔ آ جاؤ، اب بھی آ جاؤ، وہی لب و لہجہ نبی کا تھا۔ کتنی زحمت سے اٹھائی نبی نے۔ نبی کریم کا ارشاد ہے ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی ہے۔ وہ نبی کہہ رہا ہے جس نے سارے اجر ٹھکرا دیے، ساری آفر ٹھکرا دی، سونا چاندی ٹھکرا دیا، اور ساری نعمتیں ٹھکرا دی، اور ساری زحمتیں برداشت کی۔ اب آ کر وہ کہہ رہا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے مودت فی القربہ کے۔ کس کے بدلے میں؟ دین پہنچانے کے بدلے میں۔ دین کیسے پہنچایا؟ ساری زحمتیں برداشت کر کے۔ دین کیسے پہنچایا؟ ہر آفر کو ٹھکرا کر۔ دین کیسے پہنچایا؟ ان تمام مشقتوں کے بعد اب اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بدلے میں محبت چاہیے تو یاد رکھیے یہ محبت اتنی تو قیمتی ہے نا جس کی خاطر دنیا ٹھکرا دی جائے، سارے غم خرید لیے جائیں۔ نبی فرما رہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودہ۔ نبی نے کیا مانگا؟ صرف ایک چیز مانگی ہے، مودت چاہیے، اور وہ بھی قربا میں مودت، ایسی محبت جس کا تعلق صرف اہل بیت سے ہو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اور یہ مودت فی القربہ ایسی چیز ہے، کتب احادیث میں موجود ہے، اور متفقون علیہ حدیث پڑھ رہا ہوں، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مرے وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ اس کے بعد نبی نے اس مودت کی عظمت کو امت کے سامنے رکھنا شروع کیا۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مرے وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، نبی نے عظمت بیان کی مودت فی القربہ کی۔ کیسے بیان کی؟ یہ عالم اسلام کی آپ کو ہر کتاب میں مل جائے گی حدیث، فوق کل ذی بر بر الا ان یقتل الرجل فی سبیل اللہ، ہر نیکی سے بڑی کوئی نہ کوئی نیکی ہے، ہر نیکی کے اوپر کوئی نہ کوئی نیکی ہے، مگر یہ کہ انسان راہ خدا میں اپنا گلا کٹاتے شہید ہو جائے، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرے اسے شہادت کا اجر ملتا ہے۔ سب سے بڑا اجر دیا اللہ نے، سب سے بڑا اجر۔ من مات علی حب آل محمد مات تائبا مات مغفورا لہو مات مستکمل الایمان،
4 جملے لگاتار ایک کے بعد ایک تفسیر کشاف علامہ زمخشری میں موجود ہے، جو آل محمد کی محبت میں مرے شہید مرتا ہے، توبہ کر کے مرتا ہے، بخشش ہوتی ہے پھر مرتا ہے، ایمان کامل ہوتا ہے پھر دنیا سے جاتا ہے۔ یہ سارے درجے کس کے لیے ہیں؟ محب آل محمد کے لیے، جو علی و اولاد علی سے محبت کرے، جو محمد کی آل سے محبت کرے، اس کے لیے یہ اجر رکھا۔ یُزَفُّ إِلَى الْجَنَّةِ كَمَا تُزَفُّ الْعَرُوسُ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا۔ اس کو جب قبر سے جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو ایسے لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو اس کے نئے گھر کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ فُتِحَ فِي قَبْرِهِ بَابَانِ إِلَى الْجَنَّةِ، اس کی قبر میں، جب تک قبر میں رہے گا، قبر میں 2 دروازے کھول دیے جائیں گے بہشت بری کے، اس کو جنت میں اس کا مقام دکھایا جائے گا۔ دیکھو یہ محبت اہل بیت کا صلہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ عظمت ملی۔ لیکن جو اس محبت کو اپنے سینے میں نہیں رکھتے، جن کا دامن خالی ہے، جن کا وجود خالی ہے، محبت اہل بیت سے دور دور، من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ جو آل محمد کا بغض اپنے سینے میں رکھ کے مرے وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ وآت یوم القیامت ومکتوب بین عینیہ آیس من رحمت اللہ۔ جو حشر کے میدان میں قدم رکھے گا، دل میں بغض علی ہوگا، دل میں بغض اولاد علی ہوگا، دل میں بغض آل رسول ہوگا، یہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا، جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، ہر وہ شخص جس کے دل میں علی و اولاد علی کی محبت نہ ہو، آل رسول کی محبت نہ ہو، بلکہ بغض دل میں لے کر چلا ہو، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا آیس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ پتہ چل گیا جیسے رسول رحمت ہے ویسے آل رسول بھی رحمت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ محبت کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ محبت کرتے ہوئے اعمال کو انجام دیجئے، اللہ بھی خوش، نبی بھی خوش، علی بھی خوش، سب خوش ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو عمل کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے۔ عمل اسی کا قبول جس کے دل میں مودت اہل بیت ہو، مودت اہل بیت ہو، جو اجر رسالت کو ادا کر رہا ہو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہہ دیجئے رسول مجھے اس کار پیغمبری کے بدلے میں، اس کے عوض میں کوئی صلہ نہیں چاہیے، کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے ایک اجر کے، المودۃ فی القربہ، مودت، ایسی مودت جو قربہ ہی میں رہے، ادھر ادھر نہ ہو، جس کا تعلق اہل بیت سے ہو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ فی المحرم، میں کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا مگر یہ کہ قربہ سے مودت رکھو، محرموں میں، سفر کے مہینے میں، ایام عزا میں، کسی چہلم پہ، کسی عاشورہ پہ، کسی 13 رجب پہ، کسی 3 شعبان پہ، کسی 15 ماہ رمضان پہ۔ وقت کو معین نہ کرنا بتا رہا ہے کہ مودت ہر پل چاہیے۔ بہت توجہ، دیکھیے میں جس منزل تک میں نے لے جانا ہے، منزل ابھی تھوڑی سی دور ہے۔ نبی نے کہا ہر پل مودت چاہیے، کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ قرآن میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی وقت معین نہیں ہے، کوئی جگہ معین نہیں ہے کہ فلاں جگہ محبت کرنا اور فلاں جگہ محبت نہ کرنا، ہر جگہ محبت ہے اور ہر وقت محبت ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ تھوڑا سا بات کو آسان کر دوں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے۔ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں جنہیں سیلیبریٹی کہا جاتا ہے، جنہیں آئیکن کہا جاتا ہے، جو VIPs ہوتے ہیں، جو معاشرے کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو وجوہ القوم کہا جاتا ہے، قوم کی نمایاں شخصیات، عیون القوم، قوم کی نمایاں شخصیات، قوم کے برجستہ لوگ، قوم کے برازندہ لوگ، فرازندہ لوگ، تابندہ لوگ، اس قسم کے لوگ جو کہ انتہائی نمایاں قسم کے لوگ ہیں۔ ان لوگوں میں اکثر یہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے جی سرکار جب یہ اسٹیج پر ہوں، جب یہ خطاب کر رہے ہوں، جب یہ بات کر رہے ہوں، جب یہ ڈائلاگ سنا رہے ہوں تو آپ ان سے محبت کیجیے، ان کو لائک کیجیے، ان کو فالو کیجیے، ان کو دیکھیے، لیکن اس کے بعد ذرا بچ کے رہیے گا۔ جو ہر پل منزل کمال پر نہ ہو،
کبھی اچھا کر رہا ہے کبھی برا کر رہا ہے، آپ مقید کرتے، کہتے ہیں جب اچھا کر رہا ہو تو اسے دیکھو، جب اچھا کر رہا ہو تو اسے لائک کرو، جب اچھا کر رہا ہو تو اسے فالو کرو، جب اچھا کر رہا ہو تو اس کے پیچھے جانا، جب اچھا کر رہا ہو تو اسے دیکھنا، لیکن جب یہ برائی پر آ جائے تو اسے چھوڑ دینا، اس کے ساتھ نہ دینا، اس کو فالو نہ کرنا، اسے لائک نہ کرنا۔ نبی نے یہ کہا مجھے آل محمد کی مودت ہر پل چاہیے، یعنی آل محمد وہ ہیں جو کسی بھی مقام پر آپ کو منزل نقصان میں نظر نہیں آئیں گے، ہر پل جو منزل کمال پر ہو۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کسی کی خوشی میں خوش رہنا، بہت توجہ، یہ تبھی ٹھیک ہوگا جب اس کی ساری خوشیاں صحیح ہوں۔ دیکھیے معاشرے میں کبھی کوئی شخص خوش ہو رہا ہوتا ہے، آپ پوچھتے ہیں بھئی یہ کیوں خوش ہے؟ کہا فلاں پر ستم ہوا ہے اس لیے خوش ہے۔ اور توجہ، فلاں پر ظلم ہوا ہے، فلاں کا گھر لٹ گیا، یہ خوش ہو رہا ہے، آپ خوش ہوں گے؟ ظلم پر تو کوئی خوش نہیں ہوگا، اس کی خوشی ناجائز ہے، یہ چونکہ حاسد ہے، چونکہ اس کے دل میں حسد ہے فلاں کے لیے، اس لیے اس کے لٹ جانے پہ، اس کے برباد ہو جانے پہ، اس کے تباہ ہو جانے پہ یہ خوش ہو رہا ہے۔ اس کی خوشی میں خوش ہونا حرام، اس کی خوشی میں خوش ہونا غلط۔ اور بعض اوقات انسان کسی کے گھر میں اللہ اولاد کی نعمت ہے تو خوش ہوتا ہے، میرے پڑوسی کو کافی عرصے سے بے اولاد تھا، اللہ نے اولاد دی، خوش ہو گئے، خوشی جائز ہے، اچھی خوشی ہے۔ تو اس کا مطلب خوشی کی دو قسمیں ہیں، کبھی خوشی اچھی ہوتی ہے، کبھی خوشی بری ہوتی ہے۔ غم کی بھی دو قسمیں ہیں، کبھی غم اچھا ہوتا ہے، اللہ اکبر، نبی نے فرمایا مصیبت زدہ کو جا کے پرسہ پیش کرنا، سنن نسائی میں روایت موجود ہے، مصیبت زدہ شخص کو جا کے تعزیت پیش کرنا، یہ سنت نبی ہے، سیرت نبی ہے۔ نبی نے کئی مقامات پر، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت حمزہ کی شہادت پہ جملہ کہا تھا کہ حمزہ پر رونے والیاں نہیں، سب اپنے شہیدوں کو رو رہے ہیں لیکن حمزہ پہ کوئی رونے والی نہیں۔ یہ نبی کی سیرت ہے کہ رویا جائے کسی کی دنیا سے جانے پر۔ اللہ اکبر، نبی نے بتایا کوئی مصیبت زدہ ہو تو اس کے غم میں شریک ہونا میری سنت ہے، یہ اچھی چیز ہے جو غم کے حوالے سے۔ کبھی انسان غمگین ہوتا ہے، کیوں غمگین ہوتا ہے؟ کوئی حرام چیز اسے چھن گئی، کسی نے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کسی پلاٹ پر قبضہ کیا تھا، زمین غصب کر لی تھی، اب وہ غصبی زمین جو پلاٹ تھا ہی ناجائز قبضے کا، اگر وہ اس سے کسی اور بڑے غنڈے نے آ کے چھین لیا، یہ صاحب غمگین ہے۔ یہ غم اچھا ہے؟ یہ غم برا ہے؟ اس غم کی کوئی احساس ہی نہیں ہے، حرام کے چھن جانے پہ غم ہو رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خوشیاں بھی دو قسموں کی ہیں، غم بھی دو قسم کے ہیں۔ عام جتنے لوگ ہیں، میں اور آپ، نہ ہماری خوشی میں خوش ہونا معیار ہے، نہ ہمارے غم میں غمگین ہونا معیار ہے۔ یہ آل محمد ہے جنہوں نے کہا ہماری خوشی میں خوش ہو جاؤ، ہمارے غم میں غمگین ہو جاؤ، ہمیشہ فائدے میں رہو گے، ہم منزل کمال پر ہیں، نہ خوش غلط ہوتے ہیں نہ غم ہمارا غلط ہوتا ہے، خوشی بھی منزل کمال پر اور غم بھی منزل کمال پر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مودت اہل بیت کا شرف ہے کہ آل محمد سے مودت، آل محمد سے محبت، یہ انسان کو اجر رسالت ادا کرنے والا بنا دیتی ہے۔ کون لوگ ہیں اجر رسالت ادا کرنے والے؟ اللہ اکبر۔ ایک رک کر یہاں پر شب عاشور ہے، ایک حدیث آپ سب کی خدمت درج کروں گا۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے انسان یہ کہے کہ جی میں نیوٹرل ہوں، میں اگر محبت کرنے والا نہیں تو میں ظلم کرنے والا بھی نہیں ہوں، لیکن اسے معین کرنا ہوگا وہ کس صف میں کھڑا ہے، لشکر حسین میں ہے کہ لشکر یزید میں۔ روایات کی کتب میں روایت موجود ہے اور عجیب روایت ہے کہ ایک شخص کو دیکھا گیا کوفے میں جو نابینا تھا، اندھا تھا، اسے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم کور مادرزاد ہو، پیدائشی اندھے ہو؟ کہنے لگا نہیں، میں کربلا میں موجود تھا، اس وقت میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اس وقت میں بینا تھا، اس وقت میں دیکھنے والا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا ماجرا تمہارے ساتھ جو تم اندھے ہو گئے؟ دیکھیے فیصلے کا مقام ہے، یہ منزل وہ منزل ہے جہاں پہ انسان کو سوچنا چاہیے وہ کس سمت پہ کھڑا ہے۔ آج عالم اسلام کا اتحاد اس غم حسین پر ہے،
کہ سب کے سب آ کر متفق ہو جائیں حسین ابن علی کے اوپر گریہ کرنے میں، اور اگر یہاں بھی کوئی حسین کے ساتھ کھڑے ہونے میں شک میں ہے تو اس کا تعلق یزیدیوں کے ساتھ ہے، وہ اپنے آپ کو ان لوگوں کی فہرست میں شمار کرے جن پہ لعنت الہی برستی ہے۔ کیسے اندھے ہوئے؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں لشکر یزید میں تھا، لیکن وہ لوگ، توجہ چاہ رہا ہوں، جو تیر مارنے والے تھے میں ان سے دور، جو نیزے مارنے والے تھے میں ان سے دور، جو تلواریں چلانے والے تھے میں ان سے دور، کوئی کام میں نے نہیں کیا کربلا میں۔ جب کربلا سے واپس لوٹا کوفے، جنگ ختم ہو گئی، حسین ابن علی کا سر قلم کر دیا گیا، کو بکو کوچا بکوچا اولاد نبی کو پھرایا گیا، میں کوفے واپس آ گیا۔ ایک شب میں نے آنکھیں بند کی، نیند کے عالم میں جب چلا گیا، خواب میں نے یہ منظر دیکھا، ایک صحرا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نبی تمہیں بلا رہے ہیں، اور جو قاتلین حسین ہیں ان کو نبی سزائیں دے رہے ہیں۔ میں حیران و پریشان، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ نبی کی خدمت میں جب پہنچا تو دیکھا نبی کے سامنے ایک تشت پڑا ہوا ہے جس میں خون حسین ابن علی ہے۔ یہ خواب دیکھ رہا ہے شخص۔ یا رسول اللہ میں تیر چلانے والوں میں نہ تھا، یا رسول اللہ میں نیزہ چلانے والوں میں نہ تھا، یا رسول اللہ میں تلوار چلانے والوں، یا رسول اللہ میں نے کوئی پتھر بھی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ نبی نے فیصلہ کن جملہ کہا کہ ٹھیک ہے تم نے کچھ نہیں کیا، لیکن تم نے لشکر یزید کی تعداد تو بڑھائی۔ تھے کہاں؟ حسین کے ساتھ تو نہیں تھے، لشکر یزید میں تھے۔ یہ کہہ کے نبی نے اس خون کی ایک سلائی اس کی آنکھوں میں پھیری۔ خواب میں جب آنکھیں کھلی تو نابینا اور اندھا ہو چکا تھا۔ نبی نے فیصلہ کر دیا جو میری اولاد کے ساتھ نہ ہو یہ دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا اور ہے۔ آخرت میں کیسے محشور ہوگا، آخرت میں پیشانی پہ کیا لکھا ہوگا، میں حدیثیں پڑھ چکا عالم اسلام کی کتابوں سے۔ یہ شب عاشور ہے، حسین بھی فیصلہ کرنے لگے، لیکن حسین نے فیصلہ عجب انداز میں کیا۔ حسین کے فیصلے نے بھی دنیا کو رلایا ہے۔ حسین کس انداز میں فیصلہ کر رہے ہیں؟ حسین جملے یہ کہہ رہے ہیں، عجیب جملے ہیں حسین ابن علی کے، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب جنگ ہو کر رہے گی۔ یہ جملے اپنے خیمے میں کہے جب عباس سامنے تھے، جب علی اکبر سامنے تھے، جب قاسم و محمد سامنے تھے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب جنگ ہو کر رہے گی، اب تیر چلیں گے، اب نیزے چلیں گے، اب بھالے چلیں گے، اب تلواریں چلیں گی، اور اس قوم کو میرا موعظہ کوئی فائدہ نہیں دے رہا، میری نصیحتیں ان کے لیے سود مند ثابت نہیں ہو رہی، ان لوگوں نے میری بات نہیں سنی۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ اے عباس، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَصْرِفَهُمْ عَنَّا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، عباس اگر آج کی شب انہیں ہم سے دور کر سکو تو دور کر دو۔ فَإِنِّي أُحِبُّ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ، یہ حسین ابن علی کے آج کی شب کے جملے ہیں۔ عباس، مجھے تلاوت قرآن پسند ہے، مجھے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا پسند ہے، مجھے تسبیح و تحلیل پسند ہے۔ حسین ابن علی نے عباس کو بھیجا۔ اللہ اکبر، یہ مظلومیت ہے کربلا والوں کی، ایک ایسے مقام پر جہاں عباس حسین کے قاصد بن کر لشکر یزید کے سامنے پہنچے اور کہنے لگے کہ میرے مولا نے یہ کہا ہے کہ آج کی شب ہمیں مہلت دی جائے تاکہ ہم جی بھر کے اس رب کی بارگاہ میں سجدہ کر سکے، تاکہ ہم آج جی بھر کے عبادت کر سکے، تلاوت قرآن کر سکے۔ عزادارو، عمر ابن سعد ایک لمحے کو خاموش ہو گئے، کوئی جواب اس نے نہ دیا۔ اچانک ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا اگر کفار بھی ہم سے یہ کہتے تو ہم انہیں بھی اجازت دے دیتے، یہ تو پھر اولاد رسول ہے، یہ تو پھر حسین اور اولاد حسین ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجازت ملی حسین اور حسین کے ساتھیوں کو رات بھر اس انداز میں عبادت کی کہ دور دور تک تسبیح اور تحلیل کی صدائیں بلند تھیں، لوگوں کے رونے کی صدائیں بلند تھیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ کی صدائیں بلند تھیں۔ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تلاوت قرآن میں ہے، ہر شخص رب کی بارگاہ میں ہے۔ رات کون سی ہے جس کے اگلے دن سر کٹنے ہیں،
رات کون سی ہے جس کے اگلے دن اعضاء و جوارح کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے ہیں، لیکن موت سے بے خوف و خطر ہو کر ہر شخص رب کی بارگاہ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی رات حسین نے اعلان کیا، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ لوگ مجھے قتل کرنے آئے ہیں، یہ لوگ میری جان لینے آئے ہیں، جاؤ تم سب سے میں اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، چلے جاؤ۔ جب حسین نے یہ اعلان کیا تو ایسے میں کسی نے کہا فرزند رسول آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنے سردار کو چھوڑ کر آ گئے، اپنے آقا کو چھوڑ کر آ گئے، اپنے مولا کو چھوڑ کر آ گئے۔ حسین ابن علی کی محبت دیکھیے، ایک لمحے کو کہا ایسا کرتا ہوں اپنے گھر والوں میں سے ہر ایک کے ساتھ کسی کو روانہ کر دیتا ہوں، کوئی نہیں روکے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے کرم حسین ابن علی۔ ایسے میں عباس ابن علی سب سے پہلے کھڑے ہوئے، اپنی وفا کا یقین دلایا، مولا ہم آپ کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں، یہ ام المنین کا لال ہے، یہ علی کا وہ لخت جگر ہے جسے پالا ہی کربلا کے لیے گیا ہے۔ ہر شخص اپنی وفا کا یقین دلا رہا ہے۔ اصحاب حسین ہیں، فرزند رسول ہم اگر اللہ ہمیں 70 جانیں دے دے ہم ہر مرتبہ گلا اپر کٹائیں گے۔ اگر ہمیں جلا دیا جائے، ہماری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے، اگر دوبارہ ہوا کے جھونکوں نے ہمیں آپ کے قدموں میں رکھا تو پھر جان آپ پر نچھاور کریں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ مسلم ابن عوسجہ، سعید ابن عبداللہ حنفی، حبیب ابن مظاہر، سارے اصحاب حسین ایک کے بعد ایک وفا کا یقین دلاتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں حسین نے سوال کیا قاسم سے، قاسم بیٹے کیف الموت عندک، موت تمہیں کیسی لگتی ہے؟ قاسم نے جواب دیا یا عماہ الموت عندی احلی من العسل، چچا جان مجھے موت شہد سے زیادہ شیرین لگتی۔ یہ ہے خاندان اہل بیت، موت شہد سے زیادہ شیرین۔ یاد رکھیے عرب میں دستور تھا بچے کو جب گھٹی دی جاتی تھی تو شہد کے ذریعے دی جاتی تھی، بچے کی پہلی خوراک جس کے بعد بچے کے دل کی دھڑکنیں بحال ہونا شروع ہوتی تھی وہ شہد کے ذریعے ہوتی تھی۔ قاسم کہنا یہ چاہ رہے تھے اے میرے چچا جان موت کو دیکھ کر تو میری دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی، میری سانسیں بحال ہو جائیں گی، مجھ میں تازگی کا احساس بیدار ہو جائے گا، یہ تو میرے لیے گھٹی کی مانند ہے، گھٹی سے زیادہ شیرین، الموت عندی احلی من العسل۔ اللہ اکبر۔ عزادارو یہ سارے کے سارے وہ تھے، عباس خطیب منبر ہے، حبیب ابن مظاہر اللہ اکبر ایک ایک رات میں تلاوت قرآن کرنے والا اور پورا قرآن ختم کرنے والا، مسلم ابن عوسجہ بہترین خطیب، جون بہترین مبارز، ہر شخص اپنی وفا کا یقین دلا رہا ہے۔ جملات کی شبہ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، وہ ننھا شہزادہ جس میں قوت گفتار نہ تھی اس نے اپنے سوکھے لبوں پر سوکھی زبان پھیر کر بتایا بابا اصغر بھی کسی سے کم نہیں، یہ بھی اپنی وفا کا یقین دلاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو یہ شب بڑی قیامت کی شب ہے، بس 2 جملوں کی اور زحمت اور منزل مصائب ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ہر صحابی عبادت میں مشغول ہے، ہر صحابی تلاوت قرآن میں، ہر صحابی سجدے اور رکوع میں، لیکن راوی یہ کہتا ہے ایک لمحے کو میں نے دیکھا حسین محل عبادت سے اٹھے اور خیموں کے پیچھے روا ہوئے، میں نے حسین کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا۔ راوی یہ کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کو خیام کے پیچھے سے کچھ چیزیں چن چن کے اٹھا رہے ہیں۔ ایک لمحے کو میں نے پوچھا مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ نافع کل کو میرے بچے یہاں دوڑیں گے، میں کانٹے چن رہا ہوں، میں کہوں گا مولا آپ کو اتنی فکر ہے بچوں کو کانٹے نہ چبھ جائے، نہ جانے کیسے برداشت کیا ہوگا ننھے سے گلے میں بڑا سا تیر۔ اجرکم علی اللہ۔
یہ शब आशूर है। अल्लाह अकबर। ये रिवायत जो पढ़ने लगा हूँ 2 मकामात पे मिलती है। मकातुल ने 2 मुहर्रम के हवाले से भी नकल की और शब आशूर के हवाले से भी नकल की। एक मरतबा जॉन हुसैन की तलवार तेज़ कर रहे हैं, शब आशूर है, हुसैन ने शेर पढ़ना शुरू किए, या दहरो उफ़्फ़िन लक मिन खलील कम लक बिल इशराक़ वल असील। ज़माने तूने किसी से वफ़ा न की, ज़माने तू हर सुबह शाम दोस्तों को दोस्तों से जुदा कर देता है। ऐसे गज़ब के शेर हुसैन की बहन ज़ैनब तड़प तड़प के रोने लगी, अपने चेहरे को पीटा, मेरा भाई मुझे मौत की खबर सुना रहा है। हुसैन चले ज़ैनब के खैमे की तरफ, ज़ैनब अभी गिरिया न करो, मेरे बाद बहुत रोना है, मेरे बाद दुनिया बहुत रुलाएगी। अजरुकुम अलल्लाह। आखिरी जुमला, ज़हमत ख़त्म कर दी मैंने। ये बहन है, ये भाई से शेर न सुन सकी। मुझे नहीं मालूम जो चंद मिसरे अपने भाई से न सुन सकी हो, उसने 70 कदम के फासले से भाई का गला कैसे कटते देखा होगा। लेकिन तारीख ने इस बीबी की मंजिले सब्र को भी कमाल तरीके से बयान किया। जब हुसैन इब्ने अली सारे शोहदा को एक के बाद एक रुखसत कर चुके, हर एक को हुसैन ने सवार कराया, लेकिन जब बारी आई हुसैन की, कोई सवार कराने वाला नहीं, तो लजा में फरस थामे हुसैन खड़े हैं कि कौन सवार कराएगा। अचानक ही देखा कि ख़याम से बीबी बरामद हुई, अली की बेटी बरामद हुई, ज़ैनब कुबरा सामने आई। आजा मेरे माजाए हुसैन, मैं तुझे सवार कराऊंगी। न जाने भाई को बहन ने कैसे सवार कराया। अजरुकुम अलल्लाह। हुसैन चले गए, नो के नेज़ा पे हुसैन का सर बुलंद हो गया, लेकिन भाई की बहन से मोहब्बत और बहन की भाई से मोहब्बत अजीब है। अल्लाह अकबर। आखिरी जुमला, ज़हमत से मसाइब तमाम अज़ादारों मकातिल ने लिखा है, सारे रोने वाले उस वक्त तक रोते हैं जब तक सांसें बहाल हो, जब तक जिंदगी नुमाया हो, लेकिन जैसे ही मौत आती है आंखें पथरा जाती है, आंसू खुश्क हो जाते हैं। ये अकेला हुसैन है जो ज़ैनब से इतनी मोहब्बत करता है। जब ज़ैनब ने बाजार शाम में कदम रखा, हुसैन का कटा सर रोने लगा। नौ के नेज़ा पे लोगों ने देखा, सरे हुसैन से आंसू बह रहे थे। बहन ने भी भाई को देखा। मक्तल का जुमला अजीब है, जैसे ही बहन ने भाई को देखा, एक लम्हे को हुसैन ने अपनी आंखें बंद कर ली। तड़प के ज़ैनब ने कहा, भैया अपनी बहन की गुर्बत देखो, तुम्हारे बाद क्या क्या